عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار کیوں نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو دیدار ہے اس دنیا میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہاں کا ایک طریقہ ہے، اس کا قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے گوشائی مرحبا، ذکر قلب کی اجازت تو سرکار کی تصویر مبارک چاند میں دیکھ کر لے سکتے ہیں۔ کیا روح کا ذکر بھی سرکار کی تصویر مبارک دیکھ کر لے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لے سکتے ہیں۔ میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں، مجھے روح پر راہ ریاض کا ذکر لینا ہے۔ آپ نے اگر اجازت ہو تو راہ ریاض کا ذکر روح پر سرکار کی تصویر دیکھ کر لوں؟ ہاں بالکل اجازت ہے، کر لو۔ آپ نے فرمایا تھا سورہ فاطمہ دن میں لانا ہے، تو بی بی فاطمہ کا ذکر لے لو۔ مجھے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کر لو، اس میں سارے ذکر آ جائیں گے۔ اللہ کا ذکر بھی آ جائے گا، بی بی فاطمہ کا بھی آ جائے گا، مولا علی کا ذکر بھی آ جائے گا، سب اسی میں آ جائے گا۔ کیا کبھی کبھی ان کی محبت کے لیے بی بی فاطمہ کا ذکر کر سکتی ہوں؟ بالکل کریں، خوب کریں، زور و شور سے کریں۔ کبھی کبھار یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کر سکتی ہوں، یقیناً بالکل کریں، جب آپ کا جی چاہے کریں، کیونکہ سرکار کی نسبت سے ہمارا ان سب سے تعلق ہے نا۔ رسول اللہ سے بھی نسبت جڑ گئی، سرکار کی طفیل پنجتن پاک سے بھی جڑ گئی، سب سے جڑ گئی۔ بی بی فاطمہ کا بھی ذکر کریں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کریں، جب جی چاہے مولا علی کا بھی ذکر کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور خاص 4 فرشتے یہ سب عالم غیب سے آئے ہیں، پھر بھی اللہ کا دیدار کیوں نہیں ہوا؟ سوال کرنے میں غلطی ہے تو معاف کیجیے گا۔ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے بھائی سوال کرنے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار کیوں نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو دیدار ہے اس دنیا میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہاں کا ایک طریقہ ہے، اس کا قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد لطیفہ انا کی تعلیم کے ذریعے مقام محمود پر پہنچا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا لطیفہ انا تو نہیں آیا نا عالم غیب سے؟ آیا ہے، وہ تو عالم غیب سے نہیں آیا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام عالم غیب سے آئے ہیں۔ جو لطیفہ انا ان کا ہے، جو ان کے لطائف ہیں، وہ تو عالم غیب کے نہیں ہیں نا، وہ تو ادھر ہی کہیں ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں جس دور میں، اس وقت لطیفہ انا کی تعلیم ہی نہیں تھی، اس لیے ان کو بطور نبی اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ اب مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ تعلیم دیدار کی لیں گے لطیفہ انا کے لیے، کیونکہ یہاں سے دیدار 3 طریقے سے ہو سکتا ہے اللہ کا، یا تو لطیفہ انا کے ذریعے، یا طفل نوری کے ذریعے، یا جسہ توفیق الہی ذاتی کے ذریعے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں اپنی روح سے دیدار کر لوں، وہ تو طریقہ ہی نہیں ہے نا روح کا۔ عیسیٰ علیہ السلام عالم غیب سے تو آئے ہیں، تو ان کی جو ہستی ہے، ذات ہے، روح ہے، اس نے دیکھا ہے نا۔ جب وہ اس جسم میں آئے ہیں، اور وہ جسم اللہ تعالیٰ کے امر سے بنا ہے، قرآن مجید کے مطابق قرآن مجید میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم صفی اللہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی امر کن سے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو بھی امر کن سے بنایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے امر کن سے بنایا، لیکن مسلمانوں کو، ولیوں کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ انسانی نطفے کی پیدائش نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو جبریل امین ہے۔ وہاں عالم بالا سے ایک درخت ہے جس کو کہتے ہیں شجرۃ النور۔ اس شجرۃ النور کا بیج جو ہے وہ ایک مادے میں، جیسے سفید رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اس میں گھول کے بی بی فاطمہ کو پلایا، اس سے آپ حاملہ ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی پیدائش ہے وہ نور سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسانی نطفہ نہیں ہے، نوری ہے، ابھی تو ان کی اولاد نوری ہے۔ اسی طرح سرکار کی ذات والا ہے، سرکار عالم غیب سے آئے ہیں، سرکار کا تعلق عالم غیب سے ہے، لیکن یہ جو جسم مبارک ہے اس کا تعلق تو عالم غیب سے نہیں ہے نا، وہاں تو جسم ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جسم جو ہے یہ اس کے اندر وہی ارضی ارواح ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جن ارضی ارواح نے بنایا تھا۔
وہی عرضی ارواح ہیں. چونکہ عرضی ارواح وہی ہیں جنہوں نے جسم بنایا ہے، لہٰذا امام مہدی کی جو شباہت ہے وہ ہو بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت پر ہے. یہ احادیث میں بھی بات موجود ہے. اب یہ جسم جو ہے وہ بنا امر کن سے، تو اس کے اندر جو لطائف رکھے گئے ہیں ان کو بھی اسی ٹریننگ سے گزرنا پڑے گا نا. اس لیے سرکار گوھر شاہی کو جنگل جانا پڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد میں کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، لیکن جب پہلی دفعہ جبریل آئے تھے تو ان کو جبریل کا بھی نہیں پتہ تھا. انہی چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ادھر ادھر ہم کو ڈھونڈ رہے ہیں، پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسے نہیں ایسے کرو. تو شروع میں تو یہی تھا نا، کیوں بلا دیا گیا تھا نا. وہ تمام جو معاملات اس دنیا میں آنے کے بعد یہ جو گرد دنیا کی لگ جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے وہ چلے مجاہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے. ورنہ گھر پر ہی حجرے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں نا، غار حرا کیوں جاتے؟ اب ظاہر ہے جس علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے وہاں جنگل تھے ہی نہیں، وہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے، تو غار میں چلہ کشی کی ہے. اگر وہاں پر جنگل ہوتے تو آپ بھی جنگل میں چلے جاتے. تو سب اس سے گزرے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چلہ اور مجاہدہ سے، یہ جو جنگلوں میں جا کے تپسیا کرنی پڑتی ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھر ادھر میدانوں میں ڈھونڈتے پھرتے تھے، جنگلوں میں بسیرا کیا. سرکار جنگل تشریف لے گئے اور پھر تریاق قلب میں آپ نے کلام بھی سنا ہے. وہ جو اندر لطائف آئے ہیں ان کو تو وہ تعلیم دینی پڑے گی نا بھائی. شروع میں جب میں وابستہ ہوا تو جو ذاکرین میں سینئر لوگ تھے ان سے سنا کہ سلطان حق باہو کی ایک کتاب ہے نور الہدا. اس کتاب کے بارے میں روحانی حلقوں میں یہ مشہور تھا کہ سلطان حق باہو نے وہ کتاب صرف ایک شخصیت کے لیے لکھی ہے. ہمارے جو ذاکرین تھے سینئر، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شخصیت سرکار ہے، سرکار کے لیے لکھی. برسوں گزرنے کے بعد جب ہم سرکار کے ساتھ امریکہ میں تھے اور gohrshahi.com بنا رہے تھے، دین الہی کو اپلوڈ کر رہے تھے، تو ایک دن سرکار کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نجی گفتگو فرمائی. تو میں نے پوچھا سرکار سے کہ سرکار آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ امام مہدی ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم کو تو لال باغ میں ہی اللہ نے بتا دیا تھا. ہاں، یہ کہا تھا کہ جب تمہیں مناسب لگے تم اعلان کر دینا. اسی دوران پھر سرکار سے یہ بات بھی میں نے پوچھی کہ سرکار یہ جو میں نے سنی ہے بات کہ نور الہدا جو کتاب ہے وہ صرف ایک شخصیت کے لیے لکھی گئی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن جب ہم جنگل میں تھے تو نور الہدا میں 6 باب ہیں روحانیت کے، جو 7واں باب تھا وہ ہے ہی نہیں. وہ حضور پاک خود آتے تھے اور ہم کو 7واں باب حضور نے پڑھایا. تو پھر نور الہدا سرکار کے لیے تو نہ ہوئی نا. لیکن ہمارے بہت سے لوگ تھے سینئر ساتھی، بڑی پنچایت لگاتے تھے، سر جوڑ کے بیٹھتے تھے، انتہائی روحانیت کے باریک مسائل پر سیر حاصل گفتگو کرنے کا انہیں شوق تھا. اور ہم اتنے زیادہ باخبر نہیں تھے کہ ہم ان سے سوال کریں ان کی کسی بات پر کہ بھئی یہ بات تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو. اکثر بحث چھیڑ دیتے اور خود ہی کہتے کہ بھئی 7 سلطان ہوں گے، جو 7واں سلطان الفقراء ہوگا وہ امام مہدی ہوگا. تو پھر جب یہ کہا جاتا کہ بھئی 5 سلطان الفقراء آ چکے ہیں، اس کے بعد اب سرکار آئے ہیں تو سرکار چھٹے ہو گئے، تو 7واں اگر امام مہدی ہوگا تو سرکار تو چھٹے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں سرکار 7ویں ہیں، چھٹا کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ لوگ اپنے اٹکل پچو سے بڑی گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، بہت گمراہ کن. اچھا، چھٹا بھی اور 7واں بھی جب ہم کو سرکار نے اس مقام پر پہنچایا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو بخدا معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی نہ چھٹے ہیں نہ 7ویں.
امام مہدی کے اندر طفل نوری ہے ہی نہیں. امام مہدی کے اندر تو وہ ہے کہ جس کے قدموں کی دھول سے طفل نوری بنے ہیں، یعنی عکس اول. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. میں اب صوفیہ اکرام کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، پہلے بھی پڑھتا تھا، تو دیکھتا ہوں بہت ساری باتیں صوفیہ کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. جیسے میں آپ کے ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیسے شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اس کے اندر کئی روحانیت سے جڑی ہوئی باتیں ایسی ہیں کہ جی وہ بس ان کا خیال ہے. جس طرح میرے نزدیک جو ہے، وہ جو ہم انجمن کے خاص سینئر لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی وجہ سے ایک خاکہ بن گیا تھا کہ بھئی یہ جو بو علی شاہ قلندر ہیں یہ بڑی خطرناک ہستی ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ویسے ہیں. ان سے بڑا روحانی شغف ہوا، اور ان کی کتاب جو ہے تذکرۃ الغوثیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی. انہوں نے وہ جو کتاب لکھی تو اس کو ہندوستان اور پاکستان میں بین کر دیا گیا، جلا دیا گیا اس کتاب کو، تذکرہ غوثیہ. تو اس میں نے سوچا کہ پڑھی کتاب، ہم نے پڑھی، ہمیں تو کچھ نہیں لگا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے اس کو بین کر دیا جائے یا اس کو کچھ اور اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو منصور حلاج نے پڑھا تو سولی پہ چڑھ گیا. بہت ساری روحانیت میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سب حقائق ہی ہوں. تو سرکار گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7واں جو باب ہے فخر کا، وہ اس کتاب میں ہے ہی نہیں، ہم کو تو وہ حضور نے آ کے پڑھایا جنگل میں. اس کے بعد پھر ہم کو بیت المعمور کی حقیقت بھی پتہ چل گئی، مقام محمود کی حقیقت بھی پتہ چل گئی. وہ پتہ کیا چلی کہ مقام محمود پر جا کر جن کو دیدار الہی ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے، دور سے دھواں نظر آتا ہے. صاف ان کو نظر آتا ہے جن کے اندر جثہ توفیق الہی ہو. ہم یہی سوچتے تھے، کیونکہ آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں نا کہ اگر امام ابو حنیفہ کو 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے، پھر بھی ان کے اوپر شریعت کا غلبہ کیوں ہے؟ آپ سوچیے، کیونکہ دیدار والوں کا تو تعلق عشق سے ہوتا ہے نا. تو 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہونے کے بعد بھی غلبہ شریعت کا کیوں ہے؟ دیدار تو ہوا ہے، لیکن وہ دور سے دیکھا ہے نا تو دھندلا نظر آیا ہے. جیسے آپ کی نظر کمزور ہو، سامنے آپ کو نظر تو آ رہا ہے کوئی بندہ ہے، لیکن پہچان میں نہیں آ رہا، اس طرح کا دیدار ہوتا ہے. اس دیدار سے وہ مزہ نہیں ہے جو بالکل صاف دیکھنے میں ہے. تو صاف دیدار کن کو ہوتا ہے؟ جو مقام وصل پر ہوتے ہیں. دیدار الہی والوں کو صاف دیدار نہیں ہوتا ہے. مقام محمود پر جا کے، مقام محمود اور اس اللہ کے عالم احدیت میں بڑا فاصلہ ہے نا، اس سے آگے جا نہیں سکتے نا آپ. مقام محمود پہ کھڑے ہو کے آپ کا لطیفہ انا جو ہے وہ پرواز کر کے آگے جاتا ہے، اس کا تعلق ہے نا عالم احدیت سے. آپ مقام محمود پر ہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ویونگ گیلری ہے. جیسے پرانے وقتوں میں ایئرپورٹ کے اوپر ویونگ گیلری ہوتی تھی جو سی آف کرنے کے لیے، پرانے وقتوں کی بات ہے ابھی کی نہیں. تو وہ چھت پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے. ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ان کے رشتے دار جو جا رہے ہیں، وہ پیدل چل کے جہاز تک جا رہے ہیں، سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، وہ دیکھتے تھے یوں ٹاٹا بائے بائے. اسی طرح وہ مقام محمود پر تو وہ سامنے جو ہے صاف نہیں ہوتا ہے، دھندلا سا ہوتا ہے. اگر بالکل صاف دیدار ہو جائے پھر شریعت کا غلبہ کیسے رہے؟ تو یہ جو لوگ آئے ہیں عالم غیب سے، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو آئے ہیں، یہ ان کی اب میں کیونکہ یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے نا جسم اور روح کا، لیکن وہاں پر وجود ہے، نہ وہ روح ہے نہ وہ جسم ہے، وجود ہے. وہ اس کے اندر یہ نہیں کہ یہ اس کا جسم ہے، یہ اس کی روح ہے. وہ وجود ہے. اس کے اندر جو آنکھیں ہیں ان کا کام دیکھنا ہے، ان کو کسی لطیفے کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے. یہ جو تمہارا جسم ہے یہ ایک بت ہے. اس بت مٹی کا بت ہے نہیں ہے، اس کے اندر دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی صلاحیت روحوں کے ذریعے ہے. تمہاری آنکھوں کے لیے ایک الگ آتما ہے، بولنے کے لیے ایک الگ آتما روح ہے، سننے کے لیے کچھ اور ہے. اسی طرح محبت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے.
محبت کے جذبات کہاں سے آئیں گے؟ دل سے. آنکھیں نہیں ہوں گی تو دیکھ نہیں سکتے نا. دل اگر چالو نہیں ہوا تو محبت نہیں آئے گی نا. ناک کا کام سونگنا ہے نا, کیوں جی؟ کان کا کام سننا ہے. محبت کس کا کام ہے؟ دل کا. تو یہ کام محبت کا کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا نور آ جائے گا, پھر خود بخود دل محبت میں مبتلا ہوگا, کھنچے گا. بغیر اس کے, بغیر کان کے تو نہیں سن سکتا نا, بغیر آنکھ کے دیکھ نہیں سکتا, ناک کے بغیر سونگ نہیں سکتا, تو بغیر دل کے تو محبت کیسے کر گیا اللہ سے؟ کہتا ہے جی مجھے مولا علی سے محبت ہے. کدھر ہے محبت؟ جس کا محبت سے تعلق ہے اس میں تو نور ہی نہیں ہے. تو اگر اندھا ہے تو کہتا ہے میں دیکھتا ہوں. تیری آنکھیں ہی نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے میں دیکھتا ہوں؟ تیری زبان نہیں ہے تو بول کیسے سکتا ہے؟ کان نہیں ہے سن کیسے سکتا ہے؟ تیرا دل چالو نہیں ہے تو محبت کیسے کر سکتا ہے؟ دل کا کام محبت کرنا ہے. اسی طرح روح کا کام عشق ہے. جب تک تیری روح بیدار ہو کے اپنے مقام پر نہیں جائے گی, عشق ہوگا ہی نہیں. اب مجھے بتاؤ دیدار والا بڑا ہے یا وصل والا بڑا ہے؟ دیدار جب ہوتا ہے تو رب کا نقشہ دل پہ آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ دل پہ آتا ہے. اور روح کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب تم مر کے اوپر گیا تو دل گیا یا روح گئی؟ وہ کون ہے پھر؟ تو دیدار والا, تو دیدار کی چیز ہے تو قبر میں رہ گئی. اب اگر تو ضم ہو گیا تو ضم کا تعلق روح سے ہے. بس پھر کیا ہے؟ تیری روح میں اگر رب الارباب کا عکس ضم ہو گیا تو پھر تم مرے گا تو کدھر جائے گا؟ سیدھا ریاض الجنہ جائے گا نا. ادھر ادھر تھوڑی بھٹکے گا. کسی کی مجال ہے تجھے دیکھ بھی لے. Amra TV, the place to connect with God.